عنوان ہے عظمت قرآن۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے قرآن 3 بار نازل کیا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ پہلی دفعہ جب اللہ نے نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو لوح محفوظ پہ نقش ہوا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ پھر اللہ نے دوسرا نزول قرآن کا یہ کیا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن نازل کیا، جس کا ہے ثبوت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اور تیسرا ثبوت یہ ہے کہ تیسرا نزول آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا 23 سال میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پہلا نزول ہے نزول قرآن للملائکہ، یہ شرفن ہے کہ ملائکہ اس وقت موجود تھے جب اللہ لوح محفوظ پر قرآن نقش کر رہا تھا۔ دوسرا ہے نزول قرآن علی الجن، جب دوسرا قرآن جب دوسری دفعہ نازل ہوا آسمان دنیا پر، انہم عن السمع لمعزولون، اللہ نے شیطانوں کو دفع کیا اور کہا کہ جو آسمانوں میں آ کر چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہیں ان کو بھگاؤ، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو شیطان موجود تھا۔ اور تیسرا نزول جو ہوا وہ رسول اللہ پر ہوا، اور ان کو لکھنے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، عامر بن فہیرہ ہے، زید بن ثابت ہے، ابی بن کعب ہے، حنظلہ بن ربیع ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، اور دیگر اور بھی کاتب قرآن ہیں۔ جب قرآن نازل ہوتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تو ہمارے محبوب پیغمبر جلدی جلدی پڑھنا شروع کرتے ہیں، جلدی جلدی بولنا شروع کرتے ہیں، تاکہ قرآن کوئی سن بھی لے، یاد بھی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے میرے پیغمبر جلدی کی کوئی ضرورت نہیں، جو رب یہ قرآن نازل کر رہا ہے یہی اس کو جمع بھی کرے گا، یہی قیامت تک اس کو بیان کرواتا رہے گا۔ یہ میری اور آپ کی ذاتی ڈیوٹی نہیں کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قاری صاحب شعیب صاحب پڑھاتے ہیں، یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ کی ڈیوٹی ہم انسان ادا کر رہے ہیں، لہٰذا خراج تحسین کے مستحق قاری صاحب بھی ہیں اور بچے بھی ہیں کہ نہیں؟ ہے نا جی۔ اب سورۃ حامیم سجدہ میں جائیں، 41 نمبر سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حامیم سجدہ میں کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ کفار جانتے ہیں کہ یہ قرآن ہی ہے جس سے مسلمانوں کو انرجی ملتی ہے، یہ قرآن ہی ہے جس سے مسلمانوں کو توانائی ملتی ہے، یہ قرآن ہی ہے جس سے مسلمانوں کو کرنٹ ملتا ہے، یہ قرآن ہی ہے جس سے مسلمانوں کو ریس ملتی ہے، یہ قرآن ہی ہے جس سے مسلمانوں کو ارتقاء ملتی ہے، یہ قرآن ہی ہے جس سے مسلمانوں کو بقا ملتی ہے، یہ قرآن ہی ہے جس سے مسلمانوں کو نشو و نما ملتی ہے، یہ قرآن ہی ہے جس سے مسلمانوں کو اخلاق ملتے ہیں، یہ قرآن ہی ہے جس سے مسلمانوں کو احکامات ملتے ہیں، یہ قرآن ہی ہے جس سے مسلمانوں کو عبادات ملتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہے یہ کافر جانتے ہیں کہ ان سب کا سرچشمہ اور منبع قرآن مجید ہے، کیونکہ مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کائنات کا خالق اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء، کائنات پر قادر اللہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کفار جانتے ہیں جب بھی مسلمان قرآن پڑھتا
ہے اس کو پتہ چلتا ہے پریشانی کا سبب گناہ ہے. جب مسلمان قرآن پڑھتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے گناہ کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے. جب قرآن مسلمان پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ پورے معاشرے میں بے حیائی یہ فحاشی اس کا سبب کیا ہے. اس کا سبب صرف اور صرف نماز نہ پڑھنا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے. لہذا کفار جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ قرآن بتاتا ہے کہ تیری معاشرت کیسے ہونی چاہیے, تیری معیشت کیسی ہونی چاہیے, تیری تجارت کیسی ہونی چاہیے, تیری دکانداری کیسی ہونی چاہیے, تیری زراعت کیسی ہونی چاہیے, تیرے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. اور جو قرآن سے مسلمان روکشی کرتا ہے, پیچھے ہٹتا ہے, اس کی مثال یوں ہے لک و دک صحراؤں میں وہ میلوں پیدل پیاسا سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس نہ کوئی سمت ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے. ایسا ہی ہے یہ نہیں سو گئے یا فکر مند ہو گئے. اس کے بعد اربوں مسلمان ہیں, ان میں لاکھوں بھی نہیں ہے جن کا اوڑھنا بچھوڑنا کھانا پینا قرآن ہو. حتیٰ کہ لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں. آپ میں سے کسی نے عمرہ یا حج کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. سورۃ الحج کی تفسیر آتی ہے. لاکھوں لوگ جو حج پر جاتے ہیں, بڑے بڑے نمبر آتے ہیں, 27 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ 32 لاکھ. ان میں ہزاروں بھی نہیں ہوں گے جنہیں سورۃ الحج کی تفسیر آتی ہوگی. حج کرنے چلیں, کس چیز کا حج ہے؟ کفار جانتے ہیں اللہ کا قرآن کہہ رہے کہ مسلمان کو اگر جرا ملے گی تو قرآن سے ملے گی. چنانچہ سوچ لیا گیا مسلمان کو قرآن سے دور کر دو. اس کی تجارت قرآن کے مطابق نہ ہو, اس کی سیاست قرآن کے مطابق نہ ہو, اس کی معیشت قرآن کے مطابق نہ ہو, اس کا چال چلن قرآن کے مطابق نہ ہو, اس کے اخلاقیات قرآن کے مطابق نہ ہو. ہاں میرے بابا بات سن میری, جب اللہ کا قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا فاستمسک بالذی اوحی الیک, اے میرے پیغمبر اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا. پھر میرے محبوب پیغمبر نے اس قرآن کو تھام کر دکھایا. مکہ میں ظلم و ستم ہوا, قرآن تھام کے دکھایا. راستے میں کانٹے بچھائے گئے, قرآن تھام کے دکھایا. شیب ابی طالب نے 3 سال کی بدترین جیل کاٹی, لیکن قرآن کو تھام کر دکھایا. اپنے کندھوں پر اوجری ڈلوا کے دکھایا کہ کس طرح قرآن کو تھامنا ہے. اپنی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی لیکن قرآن کو تھام کر دکھایا. بدر میں تلوار اٹھا کر قرآن کو تھام کر دکھایا. احد میں دندان شہید کروا کر زخمی ہو کر قرآن کو تھام کر دکھایا, کیونکہ رب کا حکم تھا فاستمسک بالذی اوحی الیک, قرآن کو تھامنا ہے. پھر بات یہاں پہ ختم نہ ہوئی. جنہوں نے میرے پیغمبر سے فیض لیا انہوں نے بھی قرآن کو تھام کر دکھایا. ابو بکر نے مار کھا کر قرآن کو تھام کر دکھایا. عثمان نے ماموں کے ہاتھوں دھواں کھا کھا کر قلیل میں بند ہو کر قرآن کو تھام کر دکھایا. حضرت بلال نے تپتی ریت پر قرآن کو تھام کر دکھایا. خبیب نے سولی پر لٹک کر قرآن کو تھام کر دکھایا. خباب نے انگاروں پر لیٹ کر قرآن کو تھام کر دکھایا. بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے. عمار یاسر نے مارے کھا کر قرآن کو تھام کر دکھایا. حضرت عمار کے والد نے شہید ہو کر قرآن کو تھام کر دکھایا. بات یہیں پہ رک نہیں جاتی, عورتیں بھی میدان میں آئی. سمیہ نے اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان نیزہ مروا کر 2 ٹکڑے ہو کر قرآن کو تھام کر دکھایا. زنیرہ نے آنکھیں نکلوا کر ابو جہل کے ہاتھوں قرآن کو تھام کر دکھایا. اسما بنت ابو بکر نے ابو جہل کی مار غار سور کے پاس کھا کر ثابت کر کے دکھایا. قرآن تھامنا اسے کہتے ہیں. بات یوں ختم نہیں ہوئی, یہ بات چلتی چلتی تیرے برے صغیر میں آتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا برے صغیر دار الحرب ہے, اسلام نہیں ہے. ہاتھ کو توڑ دیا گیا,
زہر دیا گیا لیکن قرآن کو تھام کر دکھایا. آپ کے بیٹے شاہ عبد العزیز کو چھپکلی کا اپٹل لگایا گیا اور ان کو زہر دیا گیا لیکن قرآن کو تھام کر دکھایا ہے. شاہ اسماعیل شہید نے، سید احمد شہید نے بالا کوٹ کے میدانوں میں سر قلم کروا کر قرآن کو تھام کر دکھایا ہے. عبید اللہ سندھی نے آنکھوں میں سیسا ڈلوا کر اپنے آپ کو زہر میں شرابور کر کے دکھلایا ہے. قرآن کو تھامنا اسے کہتے ہیں. بات یہی نہیں رکی، بات آگے بڑھتی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جنگ آزادی میں قاسم ننوتری کو میدان میں اتار کر دکھایا. قرآن کو تھامنا اسے کہتے ہیں. بات یہی پر نہیں رکتی. حافظ زہامن شہید نے شہید ہو کر دکھلایا. حضرت رشید احمد گنگوہی نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے جنگ آزادی میں حصہ لے کر دکھلایا. قرآن کو تھامنا اس کو کہتے ہیں. بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی، آگے بڑھی. شیخ الہند نے مالٹا کے جیلوں میں جا کر برف پر لیٹ کر پورے جسم کو چھلنی کروا کر دکھایا. قرآن کو تھامنا اسے کہتے ہیں. حسین احمد مدنی نے سر پر کفن باندھ کر کمرے عدالت میں جج کو یہ کہا کہ حسین احمد مدنی کفن گھر سے لے کر آیا ہے، اس کو موت کا ڈر نہیں ہے، جان تو جائے گی لیکن فتوے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. حسین مدنی نے عظیمت کی راہ پر چلتے ہوئے قرآن کی وفاداری کو، قرآن کو تھام کر دکھلایا ہے. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. تیرے پاکستان کے اندر احمد علی لاہوری نے برف کے بلاکوں پہ لیٹ کر قرآن کو تھام کر دکھایا ہے. بات یہی ختم نہیں ہوئی. یوسف لدھیانوی شہید نے شہید ہو کر تمہیں دکھلایا ہے. قرآن کو تھامنا کسے کہتے ہیں؟ حسن جان شہید نے شہید ہو کر تمہیں دکھلایا ہے. قرآن کو تھامنا کسے کہتے ہیں؟ بات یہی نہیں رکی. پھر مولانا حق نواز جھنگری نے صحابہ کے لیے کٹ مر کے تمہیں دکھلایا ہے کہ قرآن کو تھامنا کس کو کہتے ہیں. اعظم طارق نے تمہیں کٹ کے دکھلایا ہے کہ صحابہ کو تھامنا کسے کہتے ہیں، قرآن کو تھامنا کسے کہتے ہیں. علی شیر حیدری نے شہید ہو کر دکھلایا ہے کہ تمہیں قرآن تھامنا کسے کہتے ہیں. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. پاکستان کے وہ گمنام شہداء جنہوں نے اسلام کی خاطر، نظام مصطفیٰ کی خاطر اور نظام صحابہ کی خاطر، ناموس صحابہ کی خاطر گمنام جانیں قربان کی ہے، گمنام جن کو ڈرلوں کے سوراخ کر کے مارا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، انہوں نے بھی تمہیں بتلایا قرآن کو تھامنا کسے کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ یہ پانی بھی رکھا کریں نا، پیٹرول کے بغیر گاڑی کیسے چلتی. تو چنانچہ اگلی بات، اسلام ہے کیا؟ قرآن ہے کیا؟ قرآن کہتے کس کو ہے؟ آخری بات اور بات ختم کریں گے، وقت بہت گزر گیا. قرآن کیا ہے؟ جب میرے محبوب پیغمبر پر نازل ہوا تو بتلایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کو دین بنا دیا. اور دین کیا ہے؟ دین کہتے کس کو ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں وہ اگر تبلیغ کر رہے ہیں، تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں فرض ادا ہو گیا. بعض لوگ ایسے ہیں جو میدان کارزار میں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم فرض ادا کر رہے ہیں، باقی تو سارے الو ہیں. اور جو مناظرہ متکلم ہیں وہ کہتے ہیں باقی سارے فارغ ہیں. ہم نے اسلام کو اختیاری بنایا. اسلام اختیاری مذہب نہیں.